کہ وہ اپنے گھر کے دریچے سے جھانکتا کم ہے، وہ اپنے گھر کے دریچے سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہے، رابطہ کم ہے۔ تم اس خاموش طبیعت پہ طنز مت کرنا، وہ سوچتا بہت ہے لیکن بولتا کم ہے۔ میری مراد جناب قاری اشفاق اللہ صاحب مائک پر ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنی خطاب سے ہم خابدہ قوم کو معذور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا، دل میں غیرت، توفیق شجاعت رکھتا ہوں، اسلام سے مجھ کو الفت ہے، کچھ شوق عبادت رکھتا ہوں، صدیق عمر عثمان علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں، چاروں سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے مجھ کو کر دیا سب دوستوں سے بیگانہ، اب دوستی بھی ہمیں دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت کریں پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کریں پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے باوقار بڑے بڑے مقرر اور بڑی قیمتی باتوں کو لے کر آنے والے ہیں۔ بس بزرگوں، دوستوں، ہم تمام لوگ کو اس نیت کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ آج جو ہم اس دینی مجلس کے اندر آئے ہیں، دینی مجمع کے اندر آئے ہیں، ہم علماء کی بات کو سن کر جائیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دل میں اس بات کو لے کر جائیے، ورنہ سننا سنانا تو آپ لوگ موبائل میں بھی سن لیتے ہیں، سن لینا یہ کافی نہیں، ناکافی ہے، بلکہ عمل کے اندر آ جانا یہ کافی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بڑی قیمتی آپ حضرات سن رہے ہیں، مدینے کے کبھی سفر کر رہے ہیں، اس ذات اقدس کے گلیوں کی سفر کر رہے ہیں کہ جو کہ بزرگوں، دوستوں، جب ہم اور آپ نگاہ ڈالیں گے کہ آپ کے محبت اور شفقت کی طرف جو آپ کو اس امت سے محبت تھی، جب آپ نگاہ ڈالیں گے تو اس کی انتہا آپ کو نہیں ملے گی، اس کا کنارہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بزرگوں، دوستوں، ہم لوگ علماء کرام سے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ بزرگوں، دوستوں، جب اللہ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ
حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ملک الموت ہیں آپ کے پاس آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں، اندر آنے کے حکم مانگ رہے ہیں۔ اور بزرگوں دوستو، جب اجازت ہوتی ہے اندر جانے کے لیے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اللہ ملاقات چاہتا ہے، اللہ رب العالمین آپ سے ملاقات چاہتا ہے، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ تو بزرگوں دوستو، قربان جائے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ کو خبر مل چکی تھی کہ آپ کے پیارے نواسے کو، آپ کے دلارے نواسے کو، آپ کے چہیتے نواسے کو، آپ کے جگر کے ٹکڑے نواسے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر ڈالیں گے، آپ کی امت کے لوگ شہید کر ڈالیں گے۔ آپ کو فرشتوں کے ذریعہ خبر مل چکی تھی، لیکن بزرگوں دوستو، آپ کے محبت پر قربان، آپ کے محبت پر قربان، اس وقت آپ نے اللہ سے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ میرے اللہ رب العالمین میرے نواسے کا کیا ہوگا، بلکہ بزرگوں دوستو آپ نے سوال اگر اٹھایا تو ہم اور آپ کے لیے کہ جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ غور کریں بزرگوں دوستو، سوال کیا اٹھایا؟ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کی سوال رکھتے ہیں، یا اللہ رب العالمین باری تعالی آپ کے محبوب نبی، آپ کے پیارا نبی، آپ کے لاڈلا نبی، آپ کے دلارا نبی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ تو بزرگوں دوستو اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ میرے محبوب سے کہنا ان کے بعد امت کے ساتھ میں ہوگا۔ غور کر سکتے ہیں بھائی بزرگوں دوستو، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اور آپ کو اللہ کے نبی جب دنیا سے جانے لگے، رخصت ہونے لگے، تو اللہ کے نبی ہم اور آپ کو اللہ کے حوالے کر کے گئے، بیگانہ چھوڑ کر نہیں گئے، یوں ہی چھوڑ کر نہیں گئے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بزرگوں دوستو اگر ہم اپنے اندر غور کریں گے، اپنے اندر ٹٹولیں گے، چاہے اپنے سروں کو ہو، چاہے اپنے جسموں کو، چاہے اپنے شکلوں کو، تو ہر طرف سے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اترتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر طرف سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ مسلمان چل رہا ہے، پہچان نہیں، یہ نبی کے ماننے والے ہیں، یہ عاشقان رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتی امت ہے۔ بزرگوں دوستو آپ کو دیکھنا پہچاننا مشکل ہو جائے گا، اس طرح ہم اور آپ بزرگوں دوستو اس طرح ہم اور آپ ہو چکے۔ غور کریں، آپ کو علماء کرام معاشرے کے ہر طرح کے خرابیاں بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہو جاتی ہے کہ بزرگوں دوستو ہم سنتے ہیں، اسی مجلس میں ہم اس بات کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور عمل کے اندر لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بزرگوں دوستو کون کون سی بات سے آپ کو آگاہ کرایا جائے، کون کون سے بیماریاں آپ کے ٹھیک کی جائے، کون کون سے بیماریوں سے آپ کو آگاہ کیا جائے، بزرگوں دوستو اسی میں سے اس معاشرے میں ایک اور ایسی بیماری پنپ رہی ہے کہ بزرگوں دوستو ایسی بیماری پیدا ہوتی بھی چلی جا رہی ہے کہ معاشرے کے اندر ماں باپ کی ناقدری، والدین کی ناقدری۔ آج معاشرے کے اندر غور کر لیجئے، ایک ماں باپ
اپنے بچوں کو، اپنے کئی بچوں کو، 4 بچے ہو 5 بچے ہو، پیار سے محبت سے پالتے ہیں اور ان کے رونا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر روتے ہیں تو ماں کے دلوں پر بے چینی طاری ہو جاتی ہے، ماں کے اندر پریشانی ہونے لگتی ہے، ماں کے چہروں پر رونے جیسی آہٹ آنے لگتی ہے۔ لیکن بزرگوں دوستو، جب وہ میری ماں اور میرا باپ جب ہم کو اصلاح بنا دیتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر چلنے کے لائق ہو گئے، کام کرنے کے لائق ہو گئے، اور جب بزرگوں دوستو ہمیں اس طرح کے لائق بنا دیا جاتا ہے، ہم معاشرے کے اندر جاننے اور پہچاننے کے لائق ہو جاتے ہیں، ہم باوقار لوگ ہو جاتے ہیں، اور بزرگوں دوستو جب شادی بیاہ کرا دیا جاتا ہے، ہم آہستہ آہستہ اس ماں باپ کو بھولنے لگتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ اس ماں باپ کو بھولنے لگتے ہیں۔ کون سی ماں کو؟ کون سی ماں کو؟ جب بزرگوں دوستو آپ بچپن کی زندگی کو یاد کیجئے، بچپن کے دور کو یاد کیجئے، جب ہم اور آپ بچپن کے دور کے اندر تھے تو بزرگوں دوستو بستر پہ اگر پیشاب کر دیا کرتے تھے تو ماں جب دیکھتی تھی، اگر بچھانے کو کوئی دوسرا سامان نہیں ہوا کرتا تھا تو ہمیں سوکھے طرف اپنی جگہ پر دے کر اپنے بھیگے طرف چلی جایا کرتی تھی۔ بزرگوں اس دور کو ہم بھول گئے، اس زمانے کو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن بزرگوں دوستو افسوس کی بات ہے، آج غور کریں کہ معاشرے کے اندر والدین کے احترام کتنا ہے، والدین کا قدر کتنا ہے، ماں باپ کے اوپر ظلم و ستم کتنا ہے، بلکہ معاشرے کے اندر ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، آپ کے اندر یہ برائی نہیں ہوگی، اللہ کرے نہیں ہو، لیکن معاشرے کے اندر یہ بات پنپتی ہوئی جا رہی ہے۔ لوگوں کے آ کر شکایت کرتے ہیں کہ آج میرا بیٹا مجھے مارا ہے۔ کون سی ماں؟ کون سی ماں جو 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھ کر تکلیف سہی، پریشانی سہی، ہر پریشانی کا سامنا کیے؟ آج بزرگوں ہم ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ قربان جائے رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔ جب آپ سے پھر پوچھا گیا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ مجھے نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے آثار بتا دیجئے، اس کے آثار بتا دیجئے۔ قربان جائے رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے فرمایا، جب دیکھو نوجوان اپنے ماں باپ پر ظلم کرنے لگے، اپنے ماں باپ کی ناقدری کرنے لگے، اپنے ماں باپ کے احترام توڑنے لگے، اپنے ماں باپ کے اوپر ظلم کرنے لگے، سمجھ جاؤ قیامت آ رہی ہے، گھنگھور گھٹا کی طرح قیامت۔ غور کریں بزرگوں دوستو، سوچیں، افسوس کی بات قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن کا فرمان ہے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ ماں باپ کو جھڑکنے کے لیے نہیں کہا گیا، ماں باپ کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ بزرگوں دوستو اللہ کا حکم ہوا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ ادب کیا جائے، ماں باپ کے آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کیا جائے، ان کے نام لے کر نہ پکارا جائے۔ آج افسوس ہے، میں اپنے معاشرے کے اندر دیکھتا ہوں، اگر 2 بھائی گپ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اگر ماں کچھ بول دیتی ہے اس کو جھڑک دیا جاتا ہے، خاموش رہنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ اور بزرگوں دوستو اگر نہ ہو، میں معاشرے کے اندر دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، اگر زبان سے نہ روکے تو ہاتھ چلا دیا جاتا ہے، اور بزرگوں دوستو ان کو ایسا مار دیا جاتا ہے، بے چین ہو جاتی ہے، تڑپ جاتی ہے، اور تڑپ کر گاؤں کے محلے کے ذمہ داروں کے پاس یا گاؤں کے محلے کے علماء کے پاس جا کر کہتے ہیں میرا بیٹا نے مجھے مارا ہے۔
اس دل سے پوچھئے بزرگوں دوستو، جن کے دل میں ماں کی قدر ہو، جن کے دل میں والدین والد گرامی کا قدر ہو، ان سے پوچھئے جب ان کے پاس یہ شکایت جاتی ہے تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور کریں ہم بزرگوں دوستو سوچے، ماں کا وہ مقام ہے، ماں کا وہ مقام ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہمارا والد گرامی جنت کا دروازہ ہے، آپ دروازہ کھولیں گے، گیٹ کھولیں گے تو جنت کے اندر داخل ہوں گے، دروازہ نہیں کھلے گا آپ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ کا جو حق ہے ہمارے اوپر، اس طرح ہم کو حق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نوجوان دوستو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے بزرگوں، اگر عید الفطر کا زمانہ ہوتا ہے، عید الفطر کا دور آتا ہے تو ہمارے پاس ہمارے بیوی کے، ہمارے بچوں کے لیے کپڑوں کا رقم ہوا کرتا ہے۔ اگر ماں کی باپ کی بات آتی ہے، دیگر بھائی ہے دوسرے بھائی، ہم کہتے ہیں ارے ہم کیوں دیں گے، فلانا بھائی دے گا ان کو، ارے ہم کیوں کھلائیں گے، فلانا بھائی کھلائے گا ان کو۔ آپ ایک بات کو ہم کو بتا دیجئے، میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ میری ماں دنیا میں جب ہم آئے تھے، میرے منہ میں دانت نہیں تھا، میرے منہ میں طاقت نہیں تھی، میرے منہ میں کھانے کے پاور نہیں تھا، اگر میری ماں کہہ دیتی جاؤ تو اپنے سے اپنی زندگی بسر کر لو، اور جب اپنے سے تم اپنی زندگی بسر کر لو، کھانے کا سامان مہیا کر لو، میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم زندہ رہتے یا مردوں میں تبدیل ہو جاتے؟ ہماری زندگی ہوتی یا میری زندگی کا خاتمہ ہوتا؟ یہ غور کر لیں بزرگوں دوستو، ہم ذہن کے اندر بیٹھا لیں، دلوں کے اندر بیٹھا لیں، اس بات کو نہ بھولیے، اس بات کو ذہن میں بیٹھا لیجئے۔ دنیا کے اندر جو انسان اگر اپنے والدین کے اوپر ظلم و ستم کرے گا اور ان کی ناقدری کرے گا، مرنے سے پہلے دنیا کے اندر اس کا بدلہ ملے گا، مرنے کے بعد بعد میں دیا جائے گا۔ بزرگوں دوستو، وقت کا تقاضا ہے، وقت دامن گیر ہے۔ آپ کے سامنے بڑے بڑے مقرر تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے حضرت مولانا رضوان صاحب القاسمی چترویدی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بہترین بات آپ کے سامنے بتائیں گے۔ لیکن بزرگوں دوستو، میں کچھ بات بتاتا چلے ہوں کہ بزرگوں، ماں باپ کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اگر عابد انسان ہے، اگر مجاہد انسان ہے، اگر دن رات اللہ کے سامنے اللہ اللہ کرنے والا انسان ہے، تو بزرگوں دوستو وہ بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے دین کے لیے جنگ کے میدان میں جانے والے صحابی ہیں، اللہ کے دین کے لیے مجاہدہ کرنے والے صحابی ہیں۔ جب آپ کا آخری وقت آتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، تو بزرگوں دوستو جب آپ کا آخری وقت نزے کی حالت ہوتی ہے، نہ آپ کو زندگی مل رہی ہے، نہ آپ کو موت آ رہی ہے، جب پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، پریشانی کی حالت میں جاتے ہیں، ان کی بیوی، ان کی گھر والی، اللہ کے نبی آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء محبوب کبریا، آنکھوں کا نور دل کا سرور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجتے ہیں، اللہ کے نبی علقمہ بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، نہ علقمہ کو زندگی ملتی ہے، نہ علقمہ کو موت ملتی ہے۔ قربان جائے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ معلوم کرتے ہیں علقمہ کی ماں زندہ ہے۔ لوگوں سے پتا چلتا ہے ہاں علقمہ کی ماں زندہ ہے، ان کو خبر بھیجتے ہیں جاؤ ان سے پوچھو وہ آئیں گے یا میں ان کے پاس جاؤں، جا کر ان کو خبر سناتے ہیں۔ تو بزرگوں دوستو، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں آتی ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کیا تو علقمہ سے ناراض ہے؟ کیا آپ علقمہ سے ناراض ہیں؟ ان کی ماں کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علقمہ سے ناراض ہوں، علقمہ سے میں ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہے؟ کیا بات ہے؟ وہی
وہی بات جو آج معاشرے کے اندر ماں کہتی ہے. آپ کی ماں فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ میرے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہیں, میرے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہیں, یعنی بزرگوں میرے اوپر اپنی بیوی کو فوقیت دیتے ہیں, ان کی باتوں کو مانتے ہیں. کہتے آپ علقمہ کو معاف کر دیجئے. آپ کی ماں کہتی ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ, دل میرا معاف نہ کرے, میں زبان سے معاف کر دوں, کیا بن جائے گا؟ بزرگوں دوستو ہم اور آپ غور کریں, قربان جائے رسول مقبول آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ صحابی کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھا کرو, اس میں آگ لگاؤ اور علقمہ کو اس کے اندر ڈال دو, جہنم کی آگ سے بہتر دنیا کی آگ ہے. بزرگوں ماں کے دل تو دل ہوا کرتا ہے, بیٹے کے دل قصائی ہو جائے, بیٹے کے دل ان کے لیے کھلے نہیں, بیٹے کے دل میں جگہ نہ ہو, بیٹیاں کے دل میں جگہ نہ ہو, ماں کے دل تو دل ہوا کرتا ہے. بزرگوں دوستو آپ کی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو دنیا کی آگ میں نہ جلائیں, یا رسول اللہ میرے بیٹے کو دنیا کی آگ میں نہ جلائیں, میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں. صحابہ دوڑ کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کیا ہے, کلمہ جاری ہے. آپ کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی لیے بزرگوں دوستو ہم لوگ آج عہد کر لیجئے, آج پکا عہد کر لیجئے کہ جن کے والدین حیات سے ہیں یا ان میں سے دونوں میں سے کوئی موجود ہیں, ہم ان کا ادب کریں گے, احترام کریں گے, خدمت کریں گے, سارے ضروریات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.